السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وقال فی آیت اخری: اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ وقال فی حدیث آخر: من صمت نجا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، یہاں پر موجود اعزاء دوست و احباب اور بزرگان حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جیسے مکمل ایک ڈھانچہ بنا کر بھیجا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈھانچے کی جب تکمیل کی تو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے ملا کر اس انسان کو بنایا ہے کہ بسا اوقات اگر ان اجزاء میں سے، ان پارٹس میں سے کوئی ایک پارٹ کام کرنا بند کر دے یا کوئی ایک پارٹ نکال لیا جائے تو انسان کو ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہے گا نقص کا احساس رہے گا۔ اس کو ایسا لگے گا اگر ایک آنکھ نہیں ہے کہ کاش میری ایک آنکھ ہوتی، ایک تو ہے لیکن ایک اور ہوتی، دونوں ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک کان اس کا خراب ہو گیا تو آخر تک اس کو یہ احساس رہے گا کہ کاش میرے دونوں کان جو ہے وہ کام کرتے، اور اس کے علاج و معالجے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے۔ اسی طرح بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کا ایک ہاتھ لے لیتے ہیں، ایک پیر لے لیتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیشہ نقص کا احساس رہتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ نعمت عطا کرتے ہی رہتے اور مجھ سے چھینتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مکمل انسان کو ایک قیمتی شے بنایا، اسی طرح سے انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ اب ایک گھر ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی جانتے ہو کس لیے ہے؟ گھر قیمتی اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں قیمتی قیمتی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر تھرڈ کوالٹی کی اینٹیں، تھرڈ کوالٹی کا سیمنٹ، اسی طریقے سے تھرڈ کوالٹی کے مٹیریل سے بنا ہوا گھر ہے تو اس کو کون خوبصورت اور مضبوط گھر کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح سے انسان چونکہ مکمل قیمتی ہے تو اس کا ایک ایک جز بھی قیمتی ہے۔ آنکھ بھی قیمتی ہے، اس کے اپنے الگ سے فائدے ہیں، اگرچہ بغیر آنکھ کے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح ناک بھی بڑی قیمتی چیز ہے، ہاتھ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اگرچہ ہاتھوں کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح پیر بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اگرچہ انسان پیروں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن سمجھانے کا مطلب، کہنے کا مطلب اور اس تھوڑی سی ابتدائی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جز کو قیمتی بنایا، کامیاب بنایا، اور جب قیمتی بنایا تو یہ تمام کی تمام قیمتی اشیاء بھی ہمارے پاس ایسی ہی امانت ہیں جیسا کہ ہماری مکمل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جیسے ہمیں اپنے مکمل بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم پر یہ عائد کیا ہے اور یہ فرض کیا ہے کہ اپنے کسی بھی جز کو تکلیف سے بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے، غلط سے بچانا ہے، فسق و فجور سے بچانا ہے، فواحش، معاصی، بہتان، منکر اور لغویات سے بچانا ہے۔ اور اگر ہم نہیں بچاتے تو گویا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر ہمارے بدن میں ڈھیروں اجزاء ہیں، آپ گنتے رہیے کتنے اجزاء ہیں، تو وہیں پر ایک قیمتی جز ہمارے پاس
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ ہے ہماری آنکھیں۔ ایک جز ہمارے پاس ہے ہمارے ہاتھ، اور ان سب کا جو مجموعہ اور ان تمام اعضاء سے مرتب ہونے والا جو عمل اور جو اثر سب سے جلدی پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر کون کرتی ہے؟ ہماری زبان۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبان بہت سارے اعضاء کی فیلنگز کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل میں کوئی بات آئی لیکن دل کہے گا کیسے؟ کہے گی تو زبان۔ آنکھوں کو کوئی چیز اچھی لگی، آنکھیں کیسے بتائیں گی؟ بتائیں گی تو زبان۔ اسی طرح ہم نے ہاتھوں سے کسی چیز کو چھو کر دیکھا، اب اچھی لگی اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن بول کر بتائیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا سامنے والے کو کہ اس نے صحیح معرفت کی ہے یا غلط معرفت کی ہے۔ تو زبان جو ہے ہمارے پورے جو ہے اجزاء کا لیڈر ہے۔ تمام کے تمام اجزاء، تمام کے تمام اعضاء صبح ہوتے ہی زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ٹھیک ٹھیک چلنا، تیرے ٹھیک رہنے میں ہم سب کی بھلائی ہے، تو اگر بگڑ جاتی ہے تو ہم سب پر مصیبت آن پڑتی ہے۔ اب زبان نے کسی کو گالی دی اور گالی دے کر اندر بند ہو گئی، اب پٹ رہا ہے کون؟ ہماری کمر، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر۔ زبان نے کسی کو غلط بات کہی، ایسی کڑوی بات کہی جو اس کو چبھ گئی، اب یہ تو محفوظ رہی، لیکن زبان کے اس اثر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ خراب ہو گیا۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہزاروں دلوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں، ہزاروں دلوں کو توڑ بھی سکتے ہیں، مضبوط رشتہ قائم بھی کر سکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے مضبوط رشتے میں درار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے، یہی وہ جز ہے جس کی وجہ سے ایک لفظ ادا کرنے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ایک حلال عورت کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے اقرار کرنے کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ ایک کلمہ کفر، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایک کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر بھی نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب اور ہمیشہ ہمیشہ کی وعیدوں اور سزاؤں کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے دور گیا ہوا انسان قریب آ جاتا ہے، اور قریب انسان دور چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال زبان کے اثر کو اور اس کی تاثیر کو نکارا نہیں جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ زبان کا صحیح استعمال، کیونکہ زبان تمام اجزاء کی، تمام اعضاء کی لیڈر ہے۔ اب کون سا زیادہ عظیم ہے، کون سا زیادہ اہم ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ترجمان جو تمام اجزاء کی اور باڈی کے پارٹس کی جو ترجمان ہے وہ زبان ہے۔ زبان ہی بول کر بتاتی کہ کس حصے میں درد ہے، زبان ہی بول کر بتاتی کہ اس کی آنکھ میں کیا چلا گیا ہے، زبان ہی بول کر بتاتی ہے کہ اب اسے اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب اس انسان کو بری خوشبو آ رہی ہے، اور زبان ہی بتاتی ہے کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے، نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اتنی بڑی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس کو ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر چلانا ہے۔ یہ جو ہم رات دن کچھ بھی بکتے پھرتے ہیں، کسی کے بارے میں جو بھی منہ میں آیا بک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ اچھی چیز نکلے یا بری چیز نکلے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک جلدی سے لکھنے والا نگراں وہاں پر رہتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ لکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا؟ اچھی اور بری باتوں پر انسان کو پرکھا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو ترجمان اس لیے نہیں بنایا کہ انسان کے جو بھی من میں آئے وہی بکتا پھرے، جو بھی جی میں آئے اسی کو ظاہر کر دے۔ بہت سی باتیں کہنے کے باوجود
دبا لی جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کہنی ہیں لیکن پھر بھی کہی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، زبان ہی کے متعلق نہیں بلکہ تمام اجزاء کے متعلق فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، الگ سے سوال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الگ پارٹ ہے۔ والبصر، نگاہ کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بد نظری میں اس کو استعمال کیا یا خوش نظری میں اس کو استعمال کیا۔ والفؤاد، اور دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیسے کیسے خیالات دلوں میں پالتا تھا اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے دیگر بدن کے اجزاء کو کس طرح استعمال میں لاتا تھا۔ تو زبان جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم امانت ہے، اتنی ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم۔ روز محشر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا روز محشر سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، ہم سب سے پہلے انسانوں کی زبانوں پر تالا لگائیں گے۔ یہ اس دنیا میں بہت کچر کچر چلی ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا، الٹی سیدھی چیزوں میں، الٹے چیزیں کاموں میں، گانوں میں، کسی کی چغلی میں، کسی کی غیبت میں، کسی کا دل دکھانے میں، دل آزاری میں، تکلیف پہنچانے میں استعمال کیا، تو وہاں پر اس پر تالا لگا دیا جائے گا کہ تو دنیا میں بہت بول چکی، اب یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں ہے، اور یہاں پر بھی جھوٹ ہی بکے جا رہی ہے۔ اب بدن کے دوسرے اجزاء گواہی دیں گے کہ ہاں، باری تعالیٰ آنکھ گواہی دیں گی کہ یہ مجھے غلط جگہ پر استعمال کرتا تھا کیونکہ آپ نے مجھے اس کے تابع بنایا تھا۔ اسی طرح ہاتھ گواہی دیں گے کہ مجھ سے بہت ہی زیادہ غلط اور بیجا اور حرام کام اس نے انجام دیے کیونکہ آپ نے ہم دونوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا۔ تو اسی طرح سے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت میں استعمال کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے زبان کے غلط استعمال سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہیں وہ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ کتنی طرح کی ہو سکتی ہیں؟ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ جن میں مکمل دوسرے انسان کے لیے نفع ہے، پھر یا وہ باتیں ایسی ہوں گی جس میں مکمل دوسروں کے لیے نقصان ہے، یا وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ نقصان بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں فوائد بھی ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو بول دیا تو فائدہ تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ تو دنیا کا نفع ہے اور نہ کوئی آخرت کا نقصان ہے، یعنی کہ لغو باتیں۔ تو جو درست باتیں ہیں پہلی قسم ہے کہ جس میں دوسرے انسان کے لیے مکمل نفع ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، آپ پورے دن کرتے رہیے، زیادہ بولنے کا الزام شریعت آپ کو نہیں دے گی۔ آپ حدیث بیان کرتے ہیں 4 گھنٹے، آپ حدیث سنتے ہیں، سننے کے بعد سوالات کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، پورے دن آپ بولتے رہیے، شریعت آپ پر الزام نہیں لگائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، آپ کی باتوں سے اگر اس کو تسلی مل رہی ہے تو بولتے رہیے تاکہ اس کو تسلی ملے، اس کو سکون ملے، شریعت آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ اسی طریقے سے آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے تو خیر خواہی کے طور پر کریے اس سے ڈھیروں باتیں، شریعت آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، کتنی بھی دیر بولیے، کتنا بھی بولیے، کیونکہ آپ کا یہ بولنا مکمل خیر ہے اور مکمل ثواب ہے۔ تو ایک کام وہ ہے جو مکمل خیر ہے دوسروں کے لیے، اس میں شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، یہ تو مکمل خیر ہے۔ اور ایک بات وہ ہے جس میں مکمل شر ہے، جیسا کہ چغلی ہوتی ہے، جیسا کہ غیبت ہوتی ہے، اور جیسا کہ دوسروں کی دل آزاری کے لیے کہی گئی باتیں ہوتی ہیں، جیسے گالم گلوچ ہوتی ہیں۔ اب اس میں نہ تو شریعت کا کوئی فائدہ ہے،
نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہے، تو ان باتوں کو بولنا، اپنی زبان سے ادا کرنا، اسی طریقے سے باقاعدہ پلان بنا کر کسی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی زبان کو بلاغت اور فصاحت کے ساتھ استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں نہ تو کوئی نفع ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا فائدہ بھی نہیں ہے، ارے یار میرے ساتھ ایسا ہوا، میں فلاں جگہ گیا، اپنی سٹوری سنا رہا ہے، دوسرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس میں الٹی سیدھی چیزیں ہزار شامل کر کے بتا رہا ہے، تو نہ تو سامنے والے کا کوئی دینی نفع ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی اخروی نفع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح کی کنورسیشن کو اسٹاپ کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری وضاحتیں فرمائی۔ کلام پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی تنبیہ کر دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی کچھ بکے چلے جا رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے سر، اور باقاعدہ وائس کے ساتھ۔ تو یہ مت سوچئے کہ ہم جو بھی کہیں گے وہ فرشتے بھول جائیں گے یا عمر دراز ہو جانے کے بعد میں وہ چیزیں محو ہو جائیں گی، ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، نہیں، سب ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اور جو دوسری طرح کی باتیں ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نقصان بھی تو نہیں ہے، نقصان بھی نہیں تو فائدہ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی ازرو شرع درست نہیں۔ جیسا کہ ڈھیر سارے افراد یا ڈھیر سارے اصدقاء، دوست و احباب مل کر جمع ہو جائیں اور ادھر ادھر کے گپ شپ کرنے لگے، 2-4 گھنٹے کی نشست کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹنے لگے، کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو کہ کہیں سے بھی نہیں، کیا لا رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں، حاصل کیا ہوا کہ کچھ نہیں، تو پھر کچھ نہیں کا کیا مطلب؟ 4 گھنٹے کیسے گزرے؟ بس ایسے ہی اناپ شناپ بکرے ہیں، وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے۔ تو خام خواہ کی باتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے۔ اور اگر ان باتوں میں کسی کی چغلی، ان باتوں میں کسی کی دل آزاری اور ان باتوں میں کسی کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات ہے، تب تو زبان سے نکالنا بھی حرام ہے۔ اس ٹائپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ بولے گا تو غلط سلط بات بولنے کا احتمال ہے، اور جب غلط سلط بات بولے گا تو یا تو کسی کی چغلی ہوگی، یا تو کسی کی غیبت ہوگی، یا تو غلط بیانی ہوگی، یا تو پھر جھوٹ ہوگا، یا تو پھر بہتان ہوگا، اور جب یہ تمام کام یہ کرے گا تو پھنسے گا۔ اسی لیے پہلے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ ایک چپ 100 کو ہرا دیتا ہے، یعنی کہ ایک خاموش انسان ہے، اس کو 100 آدمی لعنت و ملامت کر رہے ہیں، تو کرتے رہیے، وہ زبان سے پلٹ کر کچھ جواب ہی نہیں دے رہا ہے، تو تھک ہار کر وہ 100 کے 100 افراد خاموشی اختیار کریں گے، اور کرنا پڑے گی، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بات وہ ہوتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا تو نفع ہے، تھوڑا سا نقصان ہے، تو اب آپ کے لیے آزمائش ہے کہ اگر وہ بات آپ کہیں گے تو نفع کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے، اور اگر آپ وہ بات کہیں گے نقصان والی تو اس کے ساتھ تھوڑا نفع بھی ہے۔ تو اب آپ کے لیے آزمائش یہ ہے کہ آپ اس وقت کا انتخاب کریں جب اس بات کو کہنے میں صرف نفع ہی نفع ہو، اگر نقصان کا اندیشہ ہو تب آپ خاموش رہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 3 قسم تو نہ بولنے کی ہیں، صرف ایک قسم ہے جو بولنے کی ہے، تو گویا کہ 75% تو انسان کو خاموش ہی رہنا ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں جو ثواب لکھے جاتے ہیں، جو عذاب لکھے جاتے ہیں، جو ثواب کے کام ہوتے ہیں، جو عتاب کے کام ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں حساد السنتکم،
کہ تم میں سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ اپنی اسی زبان کی کھیتی کی وجہ سے ہوں گے۔ ابھی یہاں کھڑے ہوئے کسی کی چغلی کی، ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے جیسے شیرنی لے لیتے ہیں ایسے کسی کی چغلی لے لی، بیان کر دی کسی کے سامنے۔ کوئی آدمی تم سے کسی کی چغلی کر رہا ہے، سن کر تم ہاں کر کے آگے چل دی، تم بھی شریک ہو گئے۔ اسی طرح کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ نے سن کر ہاں کہا یا پھر اس کے خلاف آپ بھڑک گئے، تو یہ اس طرح کی، اور آپ ان کو جو ہے وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو زبان جو ہے یہ دل کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور بدن کے دیگر اجزاء کا ترجمان ہے، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، جس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد نہیں بلکہ حضرت انس آپ کے عمل کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا۔ تو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبابا کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا بھلا کہنے والے بھی نہیں تھے کہ ذرا سی غلطی ہو گئی اور فوراً ہم نے جو ہے وہ اناپ شناپ بکنا شروع کر دیا، ایسا بھی نہیں کرتے تھے۔ ولا فاحشہ، اور ایسی فحش بات بھی نہیں کہتے تھے کہ دوسرے کو سن کر تکلیف پہنچے، جیسے ہم ذرا سی بات پر یہاں مسجد میں بیٹھ کر تو ہم بہت اعلیٰ درجے کے متقی ہیں، ذرا سی باتوں پر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی اگر گاڑی میں کسی نے ذرا سی خراش لگا دی تو ہمارا پرانا روپ اور پرانا رنگ اور پرانا جنون واپس آ جاتا ہے، پھر ماں کی، بہن کی، خالہ کی، پھوپھی کی، کسی کی بخشش نہیں، ایسی گالیوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات میں برا بھلا کہنے والے تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فحش بات کہتے تھے کہ جس سے سننے والے کو شرم محسوس ہو، بولنے والے کو بھی عار محسوس ہو۔ ولا لعانا، اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لعنت ملامت فرماتے تھے، جیسے آج کل ہم ذرا سی باتوں پر ہر ایک کو لعنتی بنا دیتے ہیں، جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے بیٹھے بیٹھے دوسروں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب گناہ جو ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا سنو اے لوگو، آپ صرف 2 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کر لو، یا پھر 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں جنت کی تم کو گارنٹی دے دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ 2 چیزوں کی ذمہ داری آپ لے لو اور وعدہ کرو کہ تم 2 کام نہیں کرو گے، اور میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت میں تمہیں پہنچوانا میری ذمہ داری ہے، میری شفاعت تمہیں حاصل ہوگی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو بچنا ہے اس چیز سے جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ہمارے دونوں جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان۔ زبان سے بچنا ہے کا کیا مطلب؟ بولے نہیں، خاموش رہیں، گونگے بننا شروع کر دیں نہیں، غلط باتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، غلط باتوں میں استعمال ہونے والے کلمات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس چیز کے بھی غلط استعمال سے بچو جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کو حرام کاموں میں ملوث نہ کرو، حلال جگہ پر ہی اس کو استعمال کرو۔ تو اگر ان 2 چیزوں کی تم مجھ سے ضمانت لیتے ہو اور مجھے اپنی ضمانت دیتے ہو اور وعدہ کرتے ہو کہ ہاں ان دونوں چیزوں کو ہم حلال طریقے پر استعمال کریں گے، تو میں آج ہی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت کا ضامن ہوں تمہاری طرف سے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ 99% گناہ آج اگر دنیا میں ہیں تو زبان کی وجہ سے، شرمگاہ کی وجہ سے، شرمگاہ کی وجہ سے زنا، بدکاری، بد چلن اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کام فحش ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے آدھے نیچے حصے سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چغلی، غیبت،
بدگوئی، بد کلامی، گالی، کسی کو ذرا سی بات پر طعنہ دینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات بات پر طعنہ دیتا ہو، بات بات پر لوگوں کو نیچا دکھاتا ہو۔ تو آدھے گناہ جو ہے وہ اوپر کے حصے سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی سب سے جو زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے ہماری زبان۔ تو اس لیے اپنی زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا اگر ہمیں آ جائے تو بہت سارے فسادات اور بہت سارے گناہ تو ہماری زندگی سے ویسے ہی نکل جائے۔ تو بہت سارے جہاں ہمارے بدن کے اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم امانت ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ زبان ہے، اور اس امانت میں اگر ہمیں خیانت کے الزام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو اس کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ ہم اس کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ پوری سورہ حجرات میں اگر آپ دیکھیں گے، سورہ حجرات تو پوری کی پوری انسانی تربیت کے متعلق ہے، اور اگر اور بھی زیادہ غور کریں گے تو ایسے گناہوں سے روکا گیا ہے جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں، ایسے گناہوں سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومن کو برا نہ سمجھے، کوئی مومنہ کسی مومنہ کو برا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ عزیز ہو۔ اسی طریقے سے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ تمام جتنی بھی سورہ حجرات کی آیات ہیں، تمام سورہ حجرات میں جتنے بھی احکامات ہیں، تمام کے تمام زبان سے کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی 4 دن پہلی بات ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو مساجد، مکاتب، مدرسوں سے، تبلیغی جماعتوں سے، یہاں تک کہ دین کا کام کر رہے ہر ایک شخص سے تقریباً متنفر تھا۔ ہمارے گھر کسی کام سے آیا، بات چیت ہوئی، بات چیت کے بعد اس کی باتوں سے لگا کہ مکمل طور پر نفرت بھری ہوئی ہے۔ کلام پاک کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں۔ تمام احکامات کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ نفرت کس لیے ہے؟ تو نفرت اس لیے ہے کہ کچھ مسلمان بظاہر مسلمانوں کے بھیس میں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہود بھی شرمائیں، اور بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات بات میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری مساجد ہیں، مکاتب ہیں، ان میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے۔ سنتا گیا، بعد میں نے کہا آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی کام آپ کا آپ کے پرائم منسٹر کوٹے سے ہونا ہو اور وہ کروانا بھی ضروری ہو، اور اس کو سولو کرانے کے لیے آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں یا پھر آپ کے محلے میں کوئی سینٹر لگا ہو، اور اس سینٹر پر بیٹھنے والے افراد کام فری میں ہوتا ہے لیکن رشوت مانگ رہے ہیں، اور رشوت کے بغیر آپ کا وہ کام ہونا نہیں ہے، تو اب آپ بتائیے کیا آپ اس کام کو کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیا کریں گے؟ رشوت دے کر کرا لیں گے یا پھر گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ گھر میں اگر بیٹھیں گے، وہ کام نہیں کیا، مثال کے طور پر ووٹ بننا تھا، آدھار بننا تھا، پین کارڈ بننا تھا، پاسپورٹ بننا تھا، اگر نہیں کرائیں گے تو تب بھی آپ کی مصیبت ہے، اور اگر آپ کراتے ہیں تو رشوت دینی پڑتی تو کون سا کام کریں گے؟ کہنے لگا کہ رشوت دے کے ہی کرانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا اسی طرح مدارس میں اگر خرابی ہے، اسی طرح مساجد میں انتظامیہ میں اگر خرابی ہے، اسی طرح جماعتوں میں اگر خرابی ہے، اسی طرح علماء کرام میں اگر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ خرابی ہے، خرابی کے باوجود علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ یہ بتائیے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ آپ اگر بدظن ہو کر بیٹھ گئے اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ نہیں یہ تو تمام کے تمام غلط ہیں، تو آپ کلام پاک کی تشریح کس سے سنیں گے؟ آپ کو کون بتائے گا الحمد کا معنی کیا ہے؟ آپ کو کون بتائے گا قل اعوذ برب الفلق کے معنی کیا ہے؟ آپ کو کون بتائے گا قل اعوذ برب الناس کے معنی کیا ہیں؟ 2-4 مثالیں اور بھی اس طرح کی اس کے سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آئی، اور آخر میں ایک بات کہی
کہنے لگے کہ زبان کے استعمال کے طریقے تو بہت دیکھے، لیکن آپ نے جتنے سہل انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو میرا تھوڑا تھوڑا نظریہ بدلا ہے۔ میں نے کہا آپ گھر پہ جائیے، انشاءاللہ مکمل بدلا ہوا نظر آئے گا۔ تو اگر زبان کا صحیح استعمال ہو، زبان کے استعمال کرنے کے طریقے ہمیں معلوم ہو، بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، جیسا کہ ایک شعر ہے میں نے پہلے بھی سنایا تھا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد، ہر گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، کہ جب تک آدمی نے کوئی بات نہیں کہی، ایک نیا آدمی ہے آ کے بیٹھ گیا، اس کا عیب یا اس کا ہنر چھپا ہوا رہے گا۔ جب تک وہ نہیں بولے گا آپ کو نہیں معلوم یہ ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ اور پھر آگے شاعر نے کہا کہ ہر جنگل کے بارے میں یہ خیال مت کر کہ خالی پڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تیندوا، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی ٹائگر برابر میں سو رہا ہو اور وہ اٹھ کر آپ پر حملہ کر دے۔ تو جب تک انسان اپنی زبان کو نہیں کھولتا کوئی انسان اس کو جج نہیں کر سکتا۔ اب بڑا سمجھدار، بڑا ذہانت والا اور اسی طریقے سے بڑی تعلیم یافتہ بہت بڑا آدمی آ کر ڈائریکٹ دوسرے آدمی کو گالی دے دیتا ہے۔ اب بعد میں کوئی اس کو کتنا بھی سمجھاتے رہیے بھائی وہ غصے میں تھے اس لیے گالی دے دی، ورنہ تو وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی، وہ کہے گا میرے لیے تو جاہل ہے۔ تو زبان کے استعمال آپ کو جہالت کا بھی ٹائٹل دے سکتا ہے، اور زبان ہی کا استعمال آپ کو نیک اور صالح ہونے کا بھی ٹائٹل دے سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک نوعمر مولانا تقریر کے لیے بیٹھ گئے، اب پاس میں بڑے جبے شبے میں رومال اوڑھ کر ایک جاہل بھی ادھر آ کر بیٹھ گئے۔ جاہل کا مطلب ہے جو عالم نہیں۔ اب یہ بولتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ نہ معلوم میں کون سی آیت غلط پڑھ دوں، بڑے عالم ساتھ پاس میں بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے نہ جانے کون سی حدیث غلط پڑھ دوں، یہ بڑے عالم پاس میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ ڈر رہا ہے بات کرتے ہوئے، تو ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے اس عالم نے ایسی بات کہی کہ ان کے منہ سے نکل گیا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب وہ تقریر کرنے والا دل میں ہنسنے لگا، رہے میں تو اسے عالم سمجھ رہا تھا، اتنی دیر سے میں ڈر ڈر کر بات کر رہا تھا، یہ تو احمق الحمقاء ہے، یہ تو تمام جاہلوں کا سردار ہے۔ تو جب تک انسان کوئی بات نہیں کہے گا سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اسی لیے جب بھی بات کریں تو نرم انداز میں بات کریں، نرم انداز سے شروع کریں، یہاں تک کہ اگر معاملہ اور سیریس بھی ہو، سچویشن سیریس بھی ہو، تب بھی آپ اسٹارٹنگ جو ہے وہ نرمی سے کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ نکل کر باہر آ جائے کہ آپ کو تمام بولی ہوئی باتوں پر شرمندگی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خام خواہ میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا، احادیث مبارکہ میں خام خواہ میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے خود بھی کوشش کروں گا اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ زبان کو جہاں تک ہو سکے درست کاموں میں استعمال کریں، صحیح بات کہنے کے لیے استعمال کریں، اور حق بات کہنے کے لیے استعمال کریں، چاہے کچھ دیر کے لیے اس میں اپنے ہی کسی بھائی، اپنے ہی کسی دوست کی انسلٹ ہو رہی ہو یا پھر اس کو غلط ٹھہرایا جا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، وضو کو توڑ دینے والی 8 چیزیں ہیں، وضو کو توڑ دینے والی 8 چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے سب کو موٹی موٹی باتوں کا علم ہے، جیسا کہ بدن کے کسی حصے سے خون نکل جاتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہم پاخانہ پیشاب سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوا نکل جاتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر ہم قے کر دیتے ہیں، واپسی ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جنون طاری ہو جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاگل پن طاری ہو جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کوئی انسان سو جاتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اس میں شرط یہ کہ لیٹ کر یا سہارا لگا کر بھی سونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو جو ہمارے چیئر پر بیٹھنے والے حضرات ہیں یا اسی طرح دیوار کے سہارے پر بیٹھ کر تقریر اور وعظ سننے والے حضرات ہیں، وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ لگی اور 20 منٹ کے بعد کھلی، پھر بعد میں اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آج تقریر بہت چھوٹی ہوئی، اور اٹھنے کے بعد میں پھر جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ان کا وضو
علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا سہارا ہے کہ اگر اس سہارے کو پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو وہ شخص گر جائے، اگر اس کنڈیشن میں سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ چپکے سے اٹھ کر جائیے، وضو کر کے آئیے۔ اگر ایسی سچویشن سے آپ گزر کر واپس آئے ہوں، کیونکہ سو کر اٹھنے والا کبھی نہیں کہتا کہ ہاں میں 1 گھنٹہ سو کر اٹھاؤں، اس کو تو لگتا ہے کہ ابھی بس آنکھ لگی تھی ابھی کھل گئی۔ تو یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ ہاں میں نے سہارا لگا رکھا تھا اور مجھے نیند آ چکی تھی اور جو بات چل رہی ہے اس کا بھی اکثر حصہ مجھ سے چھوٹا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ ڈائریکٹ اٹھ کر نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ کو پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کا ہم سب کو دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔